حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. زکوٰۃ دیتا ہے اور بہت ساری اپنی عبادتیں سر انجام دے رہے، لیکن وہ حسد کرتا ہے تو یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا رہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اور بعض دفعہ حسد کی بنیاد پر جب وہ ظاہری تدابیر میں اس شخص سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا تو وہ جادو کرنے پر چلا جاتا ہے کہ اب میں خفیہ وار کر کے اس شخص کو ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں آخری 2 صورتیں معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتاری. اس میں جو پہلی صورت ہے سورۃ الفلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم جادوگر نے جادو کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر چل گیا. اس سے دین ڈسٹرب نہیں ہوا، لیکن دنیاوی امور میں بھول چوک شروع ہو گئی. اور چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خواب میں اس چیز کی نشاندہی خود کروا دی کہ یہ جادو ہوا ہے، فلاں شخص نے کیا ہے، فلاں چیز پہ ہوا ہے، یہ بالوں پر ہوا ہے، اور فلاں جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر وہ باقاعدہ دفن کیے گئے بال گرہ لگا کے. اور اب اس کا توڑ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، یہ 11 آیات کہ آپ یہ پڑھیں، وہاں سے جا کر اس کو نکالیں اور یہ پڑھ کر گروں پر پھونک کر گریں کھولیں، آپ جادو سے نکل جائیں گے. اور اب جب یہ آیتیں اتاری اس میں اللہ نے حسد کا ذکر کیا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول پر حسد کی بنیاد پر جادو ہوا ہے. ورنہ آپ نے ان یہودیوں کا نہ مال لیا، نہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، نہ ان کے خلاف کبھی کوئی پلاننگ کی، نہ ان کے عزت اور مرتبے جو تھے ان کے خلاف کوئی منصوبہ سازی کی. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور ان کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بات سکھائی کہ حاسد کا حسد یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور چونکہ یہ خفیہ چیز ہے اس لیے اللہ کی پناہ کے بغیر تم بچ نہیں سکو گے. اور ہر وقت تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو ظاہری دشمن ہے وہ آ کر ڈنڈے سوٹے سے حملہ کرے گا تو تم چوکنے ہو جاؤ گے. تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بندہ میرا دشمن ہے، لیکن ایک ایسا دشمن کہ جو سامنے صحیح مل رہے اس کا اندر آپ کے حق میں نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف پلاننگیں کر رہے، وہ آپ پر جادو کر رہے، وہ آپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا چھپ کر رہے. تو اس کے وار کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے اللہ تو غیب جانتا ہے، تو اس کی پناہ کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہونا. اس لیے اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، صبح جب روشنی کی کرن پھوٹتی ہے اس روشنی کے کرن کے پروردگار کی میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی صبح کے ٹائم. من شر ما خلق، جتنی مخلوق بھی اس نے پیدا کی ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر خفیہ تدبیریں اور کام چلتے ہیں اندھیروں میں جو اوپن نہیں ہوتے، میں اس وقت اندھیرے کے چھا جانے کے بعد جتنے شر ہیں میں ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں اور گنڈوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے کہ جب وہ جادو کرنے لگتی ہیں میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے تو میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس میں باقاعدہ یہ چیز سکھائی گئی. اب حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اب یہاں ایک خرابی پیدا ہوئی اور اس نے باہر کی دنیا میں کوحرام مچا دیا. اس نے اپنا پیسہ لگایا، اس نے اپنی زبان کو چلایا، اپنے تعلقات کو استعمال کیا، اگلے کی دنیا کو اس نے اجاڑ کر رکھ دیا. حاسد حسد کی وجہ سے کسی کے دین کو برباد نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دنیا کی تباہی ایک مرتبہ کر دیتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں ہمیشہ حاسدین کے حسد سے کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟
اللہ کہتا ہے یہ رابطہ مجھ سے تمہارا ہوگا۔ اب اگر تمہارا اور میرا تعلق کمزور ہے تو بتاؤ پھر جب مانگو گے نہیں تو حسد سے بچو گے کیسے؟ اور حسد کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ غور کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جو کنعان میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کو جاگ آئی، اپنے والد گرامی وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ خواب بیان کیا، اور وہ صاحب علم تھے، وہ اس تعبیر کو سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے یوسف کو اس مرتبے پر لے کے جا رہے کہ زمانہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، یہ مرتبے میں سب سے اوپر جانے والا ہے۔ اور آپ نے فوراً اپنے اس محبوب فرزند کو اتنا جملہ بولا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، جو بھائی ایک ہی باپ سے ہیں، مائیں جدا جدا ہیں، خون ایک ہے، ان سے بھی یہ خواب ذکر نہ کرنا، چونکہ وہ نبی کی اولاد ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، علم ان کو ورثے میں ملا ہے، خواب کی تعبیر سمجھنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک فیصلہ کر چکا ہے یوسف کو اس دنیا میں ایک مرتبے پر لے جانے کا، اور یہ خواب اللہ نے دکھائی ہے، لیکن بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اگر بتا دیا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے متعلق سخت قسم کا منصوبہ بنائیں گے اور ایسی خفیہ چال چلیں گے کہ سخت نقصان ہو جائے گا۔ وجہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے، اس نے ان کو پتہ ہے کہ اندر جب حسد آتا ہے تو انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، تو شیطان ان کو ابھارے گا، پھر وہ یہ تعلق نہیں دیکھیں کہ باپ جایا بیٹا ہے اور ہمارا بھائی ہے اور ہم ایک خون ہیں، ایک نسل ہے، ہم سے چھوٹا بھی ہے، بلکہ وہ اس چیز سے جل کر تیرے خلاف وہ قدم اٹھائیں گے۔ اس لیے ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے یہ بات ذکر نہیں کرنا۔ حضرت یوسف کم عمر تھے، لیکن کسی طرح بھی کچھ وقت بعد یہ بات ان بھائیوں کے کان میں چلی گئی، جیسے بھی گئی، آخر کار ان کی میٹنگ ہوئی۔ پارہ 12 میں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 2 میں اب وہ بھائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے کہ ہمیں کس طرح یوسف کو ختم کرنا چاہیے، اس کو غائب کرنا چاہیے، یا اس کو قتل کرنا چاہیے، یا اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ ہے ابھی بھی ہمارے والد کی آنکھ کا تارا ہے، اور بعد میں یہ مزید کس مرتبے پہ چلا جائے گا تو ہم تو ڈاؤن ہو گئے، ہماری تو ویلیو کوئی نہ رہی، تو ہم بہتر یہ ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہم اس مرتبے پر خود پہنچ سکیں۔ اب قرآن کریم باقاعدہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ سے بہتر ان معلومات کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے ہزاروں سال بعد اپنے آخری رسول پر سورہ یوسف اتار کر باقاعدہ اس بات کو واضح کیا کہ اپنی امت کو بھی بتائیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف کے متعلق کہ ہمارے والد کی نظروں میں اس کی زیادہ ویلیو ہے، محبت ہے، اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، حالانکہ ہم جوان ہیں، ہم جتنا والد کو کام آ سکتے ہیں یہ کم عمر اتنا فائدہ نہیں دے سکتا، ہمارے والد کو تو سمجھ نہیں آ رہی، ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ بالکل واضح غلطی میں ہیں اور غلط لائن پر کھڑے ہیں، اور اس کمزور بچے کو زیادہ حیثیت دے کر قریب کیا، اور ہم جوان بھائی ہیں، ایک ہی ماں ہے، اور ہم کوئی بھی مشکل آئے تو جتنا ساتھ دے سکتے ہیں اتنا یہ چھوٹا بچہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ والد اس کو زیادہ محبت دے رہے، ان کو زیادہ قریب کر چکا ہے، اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب کرنا کیا ہے؟ پہلا مشورہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، سگا بھائی ہے، اندر حسد اٹھا اور مشورہ ہو رہا ہے قتل کا کہ مار کیوں نہ دیں۔ دوسرا بھائی بولا یہ کام نہیں کرنا، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، بلکہ اس کو یہاں سے نکال کے ایسے ملک میں پھینک دو
جلا وطن کر دو کہ نہ بانس رہے نہ بانسری بنے، تو ہمارا مقصد پورا ہوگا، قتل نہ کریں۔ لیکن منصوبہ ایسا ہو کہ یوسف اپنے والد کو دوبارہ مل کوئی نہ سکے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور جب ہم یہ جرم کر لیں گے کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دیں گے، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، ہم معافی بھی مانگ لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ قدم اٹھائے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرنا۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ اس کو کسی ایسے اندھے کنویں میں پھینک دو کہ جہاں یہ کسی کو نظر نہ آئے، اور وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، پانی لینے کے بہانے ڈول پھینکے گا، اس کو نکال لے گا، اور پھر وہ قافلہ اس کو اٹھا کے دوسرے ملک میں لے جائے گا، بس اس طرح ہمیشہ کے لیے یہ پتہ صاف ہو جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل والی طرف نہیں جانا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اب باپ وقت کا پیغمبر ہے، بیٹے منصوبہ بنا چکے اور ابھی والد کے پاس آ رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور آ کر کیا کہتے ہیں، اے ہمارے ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ہمارے اوپر تو اعتبار نہیں کرتے یوسف کے حوالے سے، حالانکہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمارے دل میں اس بھائی کی بڑی محبت ہے، ہم روزانہ جنگل میں اور میدان میں جاتے ہیں کبڈی کھیلنے، ہم وہاں جاتے ہیں گیمیں کھیلنے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ریسیں لگاتے ہیں، لیکن اس بھائی کو آپ نے کبھی ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ کیا آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے یا اس کے متعلق غلط ذہن رکھتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب، لہٰذا کل صبح ہماری یہ التجا ہے، ہمارے اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی کھائے پیے اور مزے کرے اور ہمارے ساتھ بھاگے کودے کھیلے، ہم اس کو بھی کل سے لے کے گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ فکر نہ کریں، ہم اس کی خود حفاظت کریں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، اب والد بولے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پریشانی ہے کہ تم اس کو لے کے چلے جاؤ۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اپنی کھیلوں میں لگے رہو، اور یہ ابھی معصوم بچہ ہے اور جنگل بھی ہے، اور وہاں کوئی بھیڑیا آئے اور میرے اس بیٹے کو کھا جائے، تو میں تو اس بیٹے کو بھیجنے کو تیار نہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے گا، اور تمہیں سمجھ نہیں آنی، بے خبری میں بھیڑیا کھا جائے گا۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اب انہوں نے کہا بیٹوں نے اپنے باپ سے، ہم ایک نوجوانوں کی جماعت ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے ہاتھ میں قوت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہ تو پھر بڑے نقصان والی بات ہے، یہ تو اچھی فال نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہوں اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، ہم چکنے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اللہ کہتے ہیں وہ سارے پھر باپ کو چکر دے کر لے گئے بیٹے یوسف کو، اپنے بھائی کو، اور اکٹھے ہو گئے اس بات پر، اور ایک کنواں تھا جس میں پانی نہیں، لیکن اس کے اندر اس کو پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وہاں اپنی خفیہ تدبیر چلا دی کہ حاسد تدبیر کر رہے، ہماری تقدیر بھی جوش میں آ گئی، ہم نے کہا یہ یوسف کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اب ہماری خفیہ پلاننگ بھی حرکت میں آ گئی، اور اب اس ہماری پلاننگ کا ان بھائیوں کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ ایک کام تو تم کر رہے ہو، ایک کام قدرت کر رہی ہے۔ پیغمبر کو یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے کہ آج آپ مکہ میں ہیں، آج آپ مدینہ میں ہیں، آپ کے قریشی آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، یہودی آپ کے خلاف کھڑے ہیں حسد کی بنیاد پہ، ورنہ تورات میں موجود ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، انجیل میں نشانیاں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کی جماعت، آپ کا یہ مقام دیکھ کر ان کو آگ لگ گئی ہے کہ یہ شخص کہاں آگے نکل رہے، ہم تو پہلے سے بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت کہاں چلی گئی،
اس لیے یہ سارے رشتہ دار اور یہ خاندان بھی کھڑا ہو گیا اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے۔ اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو ہماری حیثیت کوئی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے حسدم من عند انفسہم، پارہ نمبر 1 کے اندر رکوع نمبر 13 میں ان کے اندر حسد تھا آخری نبی کے بارے میں۔ انہوں نے پلاننگیں کی ہیں اور کہاں تک کامیاب ہوئے کہ اس نبی کو قتل کرنے کے لیے 100 شخص تلوار لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، پھر اس نبی کی جائیدادوں کو چھینا۔ یہ نبی جان بچا کر یہاں سے مدینہ چلے گئے، لیکن اندر کی آگ ایسی تھی جب وہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد ان کے متعلق مکہ میں سنتے تھے کہ اس شخص کا حلقہ بڑھ رہا ہے، قبائل سے میثاق مدینہ ہو چکا ہے، اس کی جماعت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں سے 1.5 سال بعد اس حسد نے پھر اٹھایا اور یہ مدینہ پہ پہنچ گئے۔ مصر زمین بدر میں 80 میل کے فاصلے پر انہوں نے آمنے سامنے قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرض کیا کرتا ہوں، یہ سارا حسد تھا، ورنہ دلائل کی دنیا میں میرے رسول سے بڑھ کر کوئی شخص آپ کو کبھی نیچے نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اخلاق میں، آداب میں، محبت میں، شفقت میں، رحم میں، مودت میں آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھ کر آپ سے آگے نہیں نکل سکتے، گفتگو میں آپ سے بہتر نہیں بول سکتے، کردار میں آپ سے آگے نہیں جا سکتے، دلائل میں آپ کو کراس نہیں کر سکتے۔ جب ہر لائن سے وہ پیچھے ہیں، اللہ نے اتنا عطا کیا میرے رسول کو، تو وہ اللہ کی تقدیر کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کبھی تلوار اٹھاتے ہیں، کبھی تیر اٹھاتے ہیں، کبھی قتل کرنے کے لیے، کبھی جلا وطن کرنے کے لیے، کبھی ساتھیوں کو مارتے ہیں، کبھی ان کو لو لوہان کرتے ہیں کہ یہ شخص باز آ جائے اور اس طرح پیچھے ہو جائے۔ ہماری چودراہٹ جیسے چل رہی ہے یہ چلتی رہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبہ تو انہوں نے بنایا جو رسول اللہ کے دشمن تھے، اور ایک منصوبہ رب نے بنایا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہماری تقدیر کو کیسے کوئی، لیکن حاسد اپنے حسد سے ایک مرتبہ محسود پر قیامت برپا کر دیتا ہے، آزمائش کے پہاڑ آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ جذبہ بھی دل میں ہے۔ اب بتاؤ جس دل میں حسد ہے اس کی نماز کس چیز کی ہے، اس کا روزہ کس چیز کا ہے؟ اندر تو گند بھرا ہے، اندر تو ابلیس بیٹھا ہوا ہے، سامنے شکل نورانی ہے۔ اس لیے کہا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر یہ درست ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس میں گڑبڑ ہے تو سارا وجود گڑبڑ ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں تمہاری اس انسانی شکل کا کہ اندر تو ایک شیطان بیٹھا ہے، کیونکہ اس ابلیس نے بھی حضرت آدم سے حسد کی ہے۔ یاد رکھیے گا جب اس نے سنا اللہ ایک شخص کو پیدا کر رہے جس کا نام آدم ہے، میں نے لاکھوں سال سجدے کیے، عبادت کی، تسبیح کی، ریاضت کی ہے، اللہ کی برگاہ میں جھکا ہوں، تب جا کر یہ مرتبہ ملا، اور یہ ابھی پیدا ہونے لگا ہے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا کہ اللہ اعلان کر رہے کہ میرا جانشین یہ ہوگا، میرا خلیفہ یہ ہوگا، مخلوقات کا سردار یہ ہوگا۔ اس کے اندر آگ لگ گئی کہ میری یہ مزدوری، میری یہ محنت کہاں چلی گئی، میرا مرتبہ کدھر چلا گیا کہ وہ پیدا ہوتے ہی ہم سب کا سردار ہے۔ بس اس کے اندر آگ لگ گئی کہ میں نے آدم کو برداشت نہیں کرنا، میں نے اس کا راستہ روکنا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ میری تقدیر پر راضی نہیں، اللہ نے لعنتی بنا کر وہاں سے اٹھا کر دنیا میں بھیجا کہ جاؤ قیامت تک میری لعنت تم پہ برسے گی، اور تم آدم کی اس برتری کو نہیں مانتے۔ اور پھر امتحان لیا کہ کتنے کائنات میں مخلوقات میں ایسی مخلوقیں ہیں جو آدم کو نہیں مانتی ہیں، ان کے مرتبے کو نہیں مانتی، ان کی عزت کو، ان کے افتخار کو، ان کے مقام کو، اور ان کی اس فضیلت کو، ان کی کرامت کو نہیں مانتی۔ میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا جب آدم کی آنکھ کھولے تو تم سارے سجدے میں گر جاؤ، مجھے پتہ چلے کون مانتا ہے اور کون بدماش بن کے اکڑا ہے۔ تمام فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں آدم کے آگے جھک گئے، انہوں نے کہا ربا ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہمارے اندر کوئی حسد نہیں۔ ایک اکڑا ہوا ہے، قرآن کریم سورہ آراف میں کہتا ہے ابلیس اڑ گیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ما منعک تجھے کس چیز نے روکا
روکا ہے کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کرے نہ کرے؟ اس نے کہا کہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس آدم سے، میں نے عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، میں نے تیرے سامنے سجدے کیے۔ آدم نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے سے دلائل نہیں دیے، اللہ نے ایک جواب دیا، فخرج انک رجیم، یہاں سے دفع ہو جا، تو مردود ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت قیامت کے دن تک تیرے اوپر پڑے گی۔ اور میں نے آدم کو مرتبہ دے دی ہے، بس یہ میرا فیصلہ ہے، میں رب ہوں، میں شہنشاہ کائنات ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے یہ کیوں کیا اور یہ کیسے کیا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اللہ نے شاہانہ انداز میں اس کی عبادت کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا، حسد ہوا اس لیے اٹھا کر لعنتی بنا دیا۔ کہاں گئی وہ عبادت؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آدم وہ امتحان کی وجہ سے اب یہ پیچھے لگا رہا، اندر کے حالات تو اور تھے، اس نے ذہن رکھ لیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے تو جنت سے نکلنا پڑا ہے، لیکن آدم کے پاس بھی جنت کم از کم نہ رہے۔ اس نے پھر بہت عرصے بعد بڑے طریقے سے خیر خواہ بن کر آدم کے سامنے، حضرت حوا کے سامنے قسمیں اٹھائیں۔ پارہ 8 سورہ اعراف میں باقاعدہ دوسرے رکوع میں تفصیل ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم و حوا کے سامنے آ کے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آدم تمہارا بھی خیر خواہ ہوں اور حوا کا بھی خیر خواہ ہوں، جو مشورہ دوں گا وہ اندر کا ہوگا، اور ایک ایسا فائدہ ہے کہ تم میری مانو گے تو اس جنت سے کبھی بھی نہیں نکلو گے، ہمیشہ ہی اس جنت میں رہ جاؤ گے۔ اور جنت میں رہنا تو آدم چاہتے تھے کہ ہمیں کبھی نہ نکالا جائے۔ اب پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ ایک درخت ہے، اس کا دانہ ہے، اگر یہ تم کھاؤ تو یہ ایسا درخت ہے، شجرت، یہ ایسا درخت ہے یہ کہ جس میں ہمیشہ تمہاری یہ عزت بھی برقرار رہے گی، اس دانے میں یہ کمال ہے، اور پھر اس جنت سے بھی تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم کو یہ پٹو ڈالا، قسم اٹھائی، وہ صاف دل لوگ تھے، وہ اس پر اعتماد کر گئے کہ اللہ کے نام کی تو جھوٹی قسم کھاتا کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ خیرخواہی کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا ساری جنت کا پھل کھاؤ لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اس نے اسی درخت پر قسم اٹھائی، آدم نے کھا لیا، یکدم 70 ننگا ہو گیا، کپڑے غائب ہو گئے، جنت نے پناہ دینا چھوڑ دی۔ اب وہاں سے اللہ نے نیچے اتار دیا، 1000 سال آدم دنیا میں رہے اور یہاں صدیوں تک روتے رہے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ 1000 سال آدم دنیا میں آ کے روتے رہے، اور پھر کیا جملہ بولا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی ابلیس نے بھی کی ہے، اس نے معافی نہیں مانگی ہے، وہ اکڑا ہے، آج بھی اڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہوں، آدم کی حیثیت میں نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا تو لعنتی ہے، اور آج یہ ظاہراً غلطی آدم سے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہے۔ آدم کہہ سکتے تھے میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو وہ بات ہی یاد نہیں رہی، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے پارہ 16 میں، ناسیہ آدم بھول گئے تھے جو بات ہم نے بتائی تھی کہ اس درخت کا دانہ نہیں کھانا، یہ بات بھول گئے تھے اس وقت، اور ایک دن اس کی باتوں میں آ کر کھا لیا۔ تو جب کوئی بھول جائے تو آپ سمجھتے ہیں روزہ رکھا ہے، بھول کر پیٹ بھر کے روٹی بھی کھا لیں روزے کی حالت میں، اور آپ کو بھول ہو گئی ہے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آدم جس مرتبے پر تھے، اللہ کہتے ہیں میری بات کو تم بھول گئے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں بھولے ہیں؟ میری بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے تھی، حالانکہ ہمارے حق میں وہ بھول معاف ہے، آدم کے حق میں نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنا قریب تھے۔ اللہ کہتے ہیں میری بات تو بھولنی نہیں چاہیے تھی تمہیں، اس لیے وہ محبت کے انداز میں ناراضگی کی ہے، یہ گناہگاروں والی ناراضگی نہیں ہے، یہ محبت کے ایک انداز ہے کہ محبت تھی آدم سے، ہماری بات کو آپ کیوں بھول گئے ہیں، اس لیے جنت سے چلے جائیں، حوا بھی چلے جائیں۔ اور پھر وہ آ کر روتے رہے، دونوں میں جدائی ڈال دی، ایک کو انڈیا میں ڈال دیا نیپال میں، اور ایک کو سعودیہ کے خطے میں ڈال دیا، اب زمانے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ پھر ایک وقت آیا اللہ نے ملا بھی دیا، اب اللہ کہتا ہے جب ہم نے آدم پر مہربانی کرنا چاہی، ہم نے وہ کلمات آدم کو سکھا دیے، بس یہ کلمہ بولو گے ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟
ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیا ہے، تیرا کچھ نہیں بگڑا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب تیری مغفرت چاہتے ہیں، اگر تو نہ بخشے اور ہم پر مہربانی نہ کرے تو پھر تو ہمارا بچنا کچھ نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کون ہے، ہم تو تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر، قصور ہمارا ہے، ہمارا اس میں کوئی صفائی کا پروگرام نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر پیش کریں اور ہم قصور مان رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس آدم نے غلطی مانی، میں رب نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، اور ابلیس نے غلطی کی، آج تک اکڑا ہے کہ میں معافی نہیں مانگتا۔ بس یہ فرق ہے آدم میں اور ابلیس میں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اب ابلیس نے دیکھا یہ تو دوبارہ جنت کا مالک بن گیا، اب تو ان کی اولاد بھی جنت میں جائے گی۔ ابلیس کہنے لگا ربا میری ایک التجا ہے کہ مجھے موت جلدی نہیں دینی۔ اللہ نے کہا کیوں؟ کہا قیامت تک میں زندگی چاہتا ہوں، دنیا میں رکھ، ہزاروں سال زندہ رہوں گا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ میں اس شخص کی ذریت کو، اولاد کو بھی گمراہ کروں گا، میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو تخلیق تو نے بنائی ہے میں ان کے چہرے بدل دوں گا، ان کا طرز زندگی بدل دوں گا، میں ان کے اندر غیروں کی محبت ڈال دوں گا، ان کے اندر دنیا کے مال کی محبت ڈال دوں گا، میں جہاں سے بھی ان کی کمزوری جو ہے اس کو سمجھتا ہوں، اور میں کبھی حاسد بنا دوں گا، کبھی قاتل بنا دوں گا، کبھی دنیا کی محبت میں ڈبو دوں گا، کبھی خیرخواہی کا جذبہ اندر سے کھینچ لوں گا، کبھی نبی اور رسول اور خدا کی محبت میں کمی کر دوں گا، کبھی اس کو عبادت سے دور کر دوں گا، کبھی اس کو حرام کی طرف لے جاؤں گا، کبھی شراب کی طرف لگا دوں گا، کبھی اس کو زنا میں پھنسا دوں گا، اور اگر یہ نماز نہ چھوڑے میں اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دوں گا کہ یہ سمجھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، یہ جہاد کر کے بھی برباد ہو جائے گا، یہ نماز پڑھ کے بھی ڈوب جائے گا، مجھے پتا ہے میں نے اس کو کس جگہ سے کیسے قابو کر لینا ہے، اس لیے مجھے قیامت تک ٹائم چاہیے کہ اب اگر مقابلہ ہے تو پھر مجھے وقت بھی ملنا چاہیے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا اچھا ہماری تقدیر سے ٹکراتا ہے، ہمارے فیصلے کو مانتا نہیں ہے، جا پھر قیامت کے دن تک تیرے اوپر ہماری لعنت بھی ہے اور تجھے مہلت بھی ہے، اور جا پھر میں تجھے ٹائم بھی دیتا ہوں، لیکن یہ بات سن لینا الا عبادک منہم المخلصین، میرے جو چنے ہوئے لوگ ہوں گے وہ تیرے جال میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور یہ اس نے بھی بولا کہ تیرے چنے ہوئے بندے وہ میرے جال میں نہیں پھنس سکیں گے، باقی میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ شیطان کس حد تک کامیاب ہوا ہے، یہ فیصلہ مجھ سے بہتر آپ کر سکتے ہیں۔ تاجر تجارت کرتا ہے، حرام حلال کو حرام بنا دیتا ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسم کھا کے، دھوکہ دے کے، خیانت کر کے، چار پیسوں میں گیم ڈال کے، بس وہ شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے پھنسے گا۔ ایک عبادت گزار ہے، اس میں ریاکاری ڈال دی ہے، اس میں ڈال دی ہے، جو صاحب علم ہے اس کے اندر علم کا تکبر ڈال دیا ہے، جو سخی ہے اس میں سخاوت کا تکبر ڈال دیا ہے، جو حسین و جمیل ہے اس میں حسن و جمال کی اکڑ ڈال دی ہے، اس میں اسی لائن میں اس کو برباد کرنے لگ گیا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ تو شیطان آج دنیا میں پوری طرح ہر شخص کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہم اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ تو توجہ آپ کرنا، میں عرض کیا کرتا ہوں، بات کوئی اور کرنی تھی اور بات کسی اور طرف چلی گئی، لیکن بات صرف اتنی ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قرآن کریم میں ہے اس دل کے متعلق پوچھا جائے گا اس میں تم نے کیا بیج بویا ہے اور پھر اس کے پھول کیا کھلے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کی ہے، کتنوں کی عزت کو پامال کیا اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اور میرے نبی جب دنیا میں آئے اس ماحول میں سب گند ان لوگوں کے دلوں میں تھا، شرک تھا، کفر تھا، حسد تھا، کینہ تھا، تکبر تھا، میں تھی، حب جا حب مال تھی، ایک دوسرے کی نفرت تھی، کنجوسی اور بخل تھا۔ میرے نبی ایک ایک چیز کے خلاف بولتے چلے گئے، نشاندہی کر کے وہ باہر نکالتے چلے گئے۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے اپنے مفاد کے لیے، آپ نے جھوٹ سے معاشرے کو پاک کر دیا۔ لوگ خیانت کرتے تھے، آپ نے خیانت کو ان کے ماحول سے نکالا۔ لوگ زنا کرتے تھے، آپ نے زنا کو ان سے دور کر دیا کہ نہیں یہ پاک لوگ ہیں، ارے زنا ان کے قریب نہیں آنا۔ ان کے دلوں میں ان چیزوں کی نفرت ڈال دی اور پھر ان کے اندر محبت اللہ کی ڈالی، رسول کی ڈالی، آخرت کی ڈالی، غریبوں کا درد ڈالا، یتیموں کی فکر پیدا کر دی، ان کے اندر کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ دل وہی ہے، سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے، خوبیاں چینج ہو چکی ہیں، چہروں پہ نور آ چکے ہیں، اور آج یہ وہی دل ہیں جو کبھی اللہ کا ذکر سنتے تھے، نبی کو مارتے تھے، صحابہ کو مارتے تھے، لیکن آج وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کی آنکھ
آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہیں، ان کے بال کھڑے ہیں، ان کا جسم کام جاتا ہے، ان کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ اندر تبدیلی آئی ہے جس وجہ سے باہر کی دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی۔ پہلے وہ مال لینے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے تھے، اب وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے۔ پہلے وہ معاشرے میں اپنی میں کے لیے لڑتے تھے، اب اپنی میں کو ختم کر کے ایک اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، اپنی میں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ میرے رسول اس دنیا میں آئے لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے۔ کس کو بدلنے کے لیے؟ تو حضرت یوسف کے بارے میں یہ پلاننگ میں نے بتائی، آخر بھائیوں نے باپ کو چکر دیا۔ اب مجھے ذرا زور سے بتاؤ، غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ حضرت یعقوب نبی ہیں اللہ کے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی نبی بھی غیب جانتے ہیں۔ وہ بھائی غیب کی جو خبر اللہ دے دے وہ نبی کو پتا ہے، لیکن جو بات اللہ نہ بتائے وہ نبی کو بھی پتا نہیں ہوتی، اس لیے کہ کامل، مکمل اور اکمل علم ہر لحاظ سے کس کا ہے؟ وہ پلاننگ کر چکے، میٹنگ کر کے باپ کے سامنے گیم کر رہے ہیں اور والد یقین کر رہے ہیں اور اپنا لخت جگر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر پتا ہوتا یہ منصوبہ بنا چکے ہیں اس کو غائب کرنے کا، ایمان سے بتاؤ حضرت یعقوب اپنا بیٹا دیتے؟ زور سے بولو نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم پیغمبروں کے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یعقوب کو پتا تھا تو پھر بیٹا دینا نعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ ایسے تو کبھی بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے لوگوں کی باتوں میں آ کے، اور وہ آ کے چکر دے کے کہ ابا جی یہ چھوٹا بیٹا ذرا دیں، آج پنڈی شاپنگ کے لیے جانا ہے، منصوبہ بھی آپ کو بتاؤ اور پھر بھی آپ دے دیں اور بچہ قتل ہو جائے اور پھر آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب کو پتہ ہو اور بیٹا دے دیں، پھر تو یہ قصوروار بن جائیں گے کہ ایک مظلوم پر ظلم ہونے لگا تھا، آپ نے ساتھ کیوں دیا ہے؟ اس لیے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کا آسمان اور زمین میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، یہ چابی میرے پاس ہے، عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اللہ کہتا ہے غیب کی چابی اور کنجی میں نے رکھی ہوئی ہے، یہ پردے کے پیچھے کی بات نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتی تو ولی کو کیسے پتہ ہوگی؟ نبی کو وہ پتہ ہے جو میں بتا دیتا ہوں، ابھی تک میں نے بتائی نہیں تھی اس لیے یعقوب کو پتہ نہیں چلا۔ اور جہاں سے جب وہ پلاننگ کر گئے اب بچہ کنویں میں ہے اور یہ آ کر جھوٹ بول رہے ہیں اسی رکوع میں ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیل رہے تھے بھیڑیا نے چیر پھاڑ دیا، یوسف قتل ہو گیا۔ حضرت یعقوب رونے لگ گئے، قرآن کریم میں ہے اتنا روئے، اتنا روتے رہے زمانے تک ان کی نظر ہی چلی گئی، اس قدر بیٹے سے محبت تھی۔ اور اگر غیب جانتے ہوتے کہہ دیتے یہ ڈرامہ بازی ختم کرو، میں ابھی چلتا ہوں 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں میں تم نے ڈالا ہے، میں ابھی نکال لیتا ہوں، لیکن جب اللہ نہیں بتا رہا تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور جہاں سے جب وہ اٹھایا قافلے نے مصر کی منڈی میں بیچا، پھر جیل میں رہے، یعقوب کو پتہ نہیں ہے، پھر مصر کے تخت پہ چلے گئے، حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے، پھر قحط پڑا، جہاں سے بھائی غلہ لینے گئے، یوسف نے پہچان لیا، اور بھائی جب واپس آتے ہیں پھر بھی باپ کو پتہ نہیں ہے، اور دوبارہ جب جاتے ہیں غلہ لینے اور وہاں جا کے راز کھلتا ہے، بات اوپن ہو جاتی ہے کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ بن چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک منصوبہ خفیہ طور پر بنانے والا کون ہے؟ وہ تم میرے فیصلوں کو روکنا چاہتے ہو؟ میں شاید کنعان میں مرتبہ دیتا، تم نے بدماشی کی، ہم نے مصر کا بادشاہ بنایا، تمہیں ان کے قدموں میں گرایا ہے، اور جو خواب دکھایا ہے سجدے کا کہ 11 بھائیوں نے 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے، کہا وہ تم 11 بھائی ہو جو ہم تمہیں ان کے قدموں میں گرائیں گے، یوسف کو مرتبہ دیں گے، ہماری تقدیر کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ آخر 40 سال لگ گئے، حسد کی وجہ سے حاسدین نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، 40 سال قیامت ٹوٹ پڑی باپ پر، حضرت یوسف پر۔ لیکن اب بتائیے، ارے چلو ان کو تو پتہ نہیں حضرت یعقوب کو، لیکن ادھر یوسف کو تو پتہ تھا میرے والد کنعان میں ہے، میں ہی چلا جاؤں ان تک رابطہ کر لوں، ملک کے بادشاہ بھی بنے، پہلے وزیر خوراک بھی بنے، وزیر خزانہ بھی بنے، وسائل بھی بن گئے، بادشاہ نے بیٹا بھی بنا لیا ہے وزیر اعظم نے، لیکن کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ رب کہتا ہے ہم نے یوسف سے کانٹیکٹ کیا، تیرا امتحان بھی ہے صبر کا، تو نے رابطہ کوئی نہیں کرنا، یہ ہمارا حکم ہے۔ ادھر یعقوب کا صبر بھی ہم نے چیک کرنا ہے اور ان کو دنیا کو بتانا ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے۔ 40 سال بعد ایک دن حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ذرا وہ بات بتاؤں،
جی کیا بات ہے، اگر تم یہ نہ کہو لولا ان تفندون کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے، کہا آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، 40 سال بعد مجھے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا، جب بھائی مصر میں تھے انہوں نے کہا والد رو رو کے تو نہ بینا، حضرت یوسف بھی بڑا روئے۔ اس وقت انہوں نے اپنی قمیض اتاری، نبی تھے، اللہ نے کہا قمیض اتارو، قمیض دو، اب بھائیوں کو دی کہ جاؤ حضرت یعقوب کی آنکھوں پر یوں لگانا، اللہ ان کو بینائی عطا کر دے گا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ لیکن انبیاء کے تبرکات کے ہم قائل ہیں، اولیاء کے تبرکات کے بھی ہم قائل ہیں، یاد رکھنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اب جب وہ وہاں سے چلی قمیض، مصر میں ابھی بیٹے لے کے چلے سواری پر، یہ ملک شام میں، دوسرے ملک میں کوئی ٹیلی فون نہیں، رابطہ نہیں۔ آج اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو سونگھا دی، آج وقت آیا ہے راز کھلنے کا۔ تو ابھی ایڈوانس کہنے لگے، اگر یہ نہ کہو بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا رو رو کے، تو میں بتاؤں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ یکدم کہنے لگے ان ابانا لفی ضلالک القدیم، اوے ہمارے ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پرانے دور کی ایسی باتیں پھر شروع کر دی آپ نے، کدھر گیا یوسف، کدھر ہے، 40 سال ہو گئے وہ تو ختم۔ چونکہ آج تک تو یہی پردہ ڈالا ہوا ہے نا کہ بیڑیا کھا گیا ہے، وہ تو اپنے موقع پر کھڑے ہیں، لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے گیم ہوئی ہے، کہاں ہے پتہ کوئی نہیں ہے۔ آج پھر وہاں سے قمیض چلی، خوشبو اس جگہ آئی، اب اللہ راز کھولنے لگا ہے۔ تو جب اللہ راز بتاتا ہے تو نبی بول پڑتا ہے، راز نبی ساتھ ساتھ درست کریں۔ خلاصہ یہ، آج جب قمیض آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، فیصلہ برابر ہوا، حضرت یوسف کی قمیض یعقوب پیغمبر نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، اللہ نے وہ نبینا آنکھوں کو دوبارہ بینا کر دیا۔ مجھے بتائیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہم کینسر میں ڈال دیں، یرکان میں ڈال دیں، ہمیں چھوڑ کے آگے پیچھے نہ جاؤ۔ عورتیں آہنیاں جی فلانی قبراں تے پھیرا منو تو ٹھیک ہو ویسو، فلانی زیارتیں جو دیکھ جاؤ تو ٹھیک ہو ویسو۔ بھائی اس بابے شفا دینی ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی تمہیں دے سکتے ہے؟ نیک لوگوں سے دعا کرواؤ، باقی نظر نیاز تو میرے آگے تم نے کرنی ہے۔ چیک کرو حضرت یعقوب پر اتنا بڑا امتحان ہے، یہ جن کا بیٹا چھن جائے ان سے پوچھیں کیا بیتتی ہے، لیکن کہا کہ 40 سال مجال نہیں کہ کبھی میری برگاہ میں شکوہ آیا ہو یا میری برگاہ سے ہٹ کے کسی غیر کی طرف دیکھا ہو۔ اور ادھر یوسف کو دے کر ہم آزما رہے ہیں، یعقوب سے لے کر ہم آزما رہے ہیں، اور یوسف کو مرتبے پر پہنچانے کے لیے آزمائشوں کے پیریڈ سے گزارا ہے کہ جو گزر بنتے ہیں آزمائشوں میں وہی باکمال لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ کل تب جا کے غریبوں کا، قیدیوں، یتیموں کا درد ہوگا، اور اگر اس ایلیٹ کلاس کو بغیر کسی قربانی کے ڈائریکٹ کسی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ وقت کے ظالم حکمران بنتے ہیں، اور اللہ پیغمبروں کو مشکلات سے گزارتا ہے۔ اور یہ تربیت ہے دنیا میں جو چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین یعنی جہانوں کا تربیت کرنے والا، اور کہتا ہے وہ میرا اپنا علم ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس مرلے سے گزارنا ہے۔ اس لیے بھائیو وہی رب کہتا ہے یہ دل بنتا بھی ہے یہ بگڑتا بھی ہے، لہٰذا تم سمجھ جانا۔ پھر ایک وقت آیا یہاں سے مصر گئے، بھائی آگے جھکے، وہ خواب پوری ہوئی اور اللہ نے اپنا فیصلہ پورا کرا لیا۔ تو رب نے جس کو دیا ہے آپ دل سے اس کو تسلیم کر لیں، آپ اندر حسد نہ لائیں، اس سے نقصان آپ کا بھی ہوگا، اس کی دنیا چلی جائے گی ایک مرتبہ، لیکن آپ کا دین کوئی نہیں بچے گا۔ دل میں حسد کی بجائے محبت پیدا کریں، خیر خواہی پیدا کریں۔ باقی تفصیل اگلے جمعے پہ، وما علینا الا البلاغ۔